السلام علیکم ناظرین اور سامعین، میں ہوں پروفیسر شیخ اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے، اور آج پھر اپنے کلام کے ساتھ حاضر ہوں اور ایک دو اہم مباحث کے ساتھ بھی، گفتگو کے ساتھ بھی۔ دیکھیے، یہ غزل ہے آج بھی میرے سامنے۔ اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی تسلسل خیالات کا نہیں ہوتا، پریشان خیالی ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہر شعر مکمل ہوتا ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، اور یہ بڑا کمال ہے کہ آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، یعنی وہ بات بعض اوقات جو آپ ایک بڑی نظم میں، ایک بڑی مثنوی میں بیان کرتے ہیں، وہ آپ دو مصروں میں کہہ دیتے ہیں۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ نے اختصار اتنا برتا ہے اور آپ کوئی بات کہہ نہیں سکے ہیں تو پھر تو آپ نے صرف قافیہ پیمائی کی ہے۔ نہیں، دو مصروں میں آپ وہ بات کہہ دیں جو دل سے نکلے اور دل میں جا کر پیوست ہو جائے، جس میں آفاقیت ہو، اور پڑھنے والا یہ سمجھے کہ دیکھنا تقریب کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ گویا آپ اپنی نہیں، پوری کائنات کی، پورے انسانوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے غزل کے بارے میں، اور یہ بھی میں نے بتایا کہ بعض لوگ جو ہے اس میں عام طور پہ کہتے ہیں کہ 5، 7، 9 شعر ہونے چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جو 2 غزلیں، 6 غزلیں جنہوں نے لکھے، اشعار کی تعداد 50، 60 تک پہنچ گئی۔ تو بہرحال یہ وہ تو ایک ہنر کا ایک ڈسپلے ہوتا ہے۔ ہاں، ایک بات اور مجھے یاد آئی، میں چونکہ انگریزی ادب کا بھی طالب علم ہوں، تو انگریزی میں غزل کی حیت کی کوئی چیز نہیں، یعنی یہ کہ جیسے مقطع ہو یا پہلے مطلع ہو، پھر اشعار ہوں، پھر مقطع ہو، اس میں تخلص ہو، اپنا نام۔ کسی انگریزی شاعر نے تو اپنی نظم میں اپنا نام استعمال کیا ہی نہیں۔ تو انگریزی میں اس کی کوئی مثال غزل کی حیت کی ملتی نہیں۔ یہ اصل میں پرشین سے ہم نے لیا تھا، جو اس کی شروع کے اشعار ہوتے تھے، تو ان کو ہم نے ادھر ڈھال لیا، تشبیب جسے کہتے ہیں۔ تو انگریزی میں اس کی کوئی مثال ہے۔ ہاں، میں نے کوشش کی تھی لکھنے کی انگلش غزل، تو انگلش میں وہی حیت استعمال اس میں کی، وہی جو غزل کی ہوتی ہے، وہ کسی دن میں آپ کے سامنے پڑھوں گا بھی۔ تو یہ چند اشعار ہیں میں پیش کر رہا ہوں۔ سوسنو گل کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں۔ حضرات گرامی، سوسنو گل کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، دیکھنے والا اگر ہو بھی اجالا ہی نہیں۔ اور شعر ہے، شعر میں ڈھلتا تو وہ شعر امر ہو جاتا، شعر میں ڈھلتا تو وہ شعر امر ہو جاتا، حسن کو ہم نے کسی شعر میں ڈھالا ہی نہیں۔ شعر میں ڈھلتا تو وہ شعر امر ہو جاتا، حسن کو ہم نے کسی شعر میں ڈھالا ہی نہیں۔ ہم کوئی کام بھی ڈھب سے نہیں کرنے پائے، ہم کوئی کام بھی ڈھب سے نہیں کرنے پائے، ایک عجب خوف ہے جو دل سے نکالا ہی نہیں۔ ہم کوئی کام بھی ڈھب سے نہیں کرنے پائے، ایک عجب خوف ہے جو دل سے نکالا ہی نہیں۔ حضرات گرامی، ان گنت اور بھی ہیں سر کو کٹانے والے،
ہاں مگر ان کا کتابوں میں حوالہ ہی نہیں۔ ان گنت اور بھی ہیں سر کو کٹانے والے، ہاں مگر ان کا کتابوں میں حوالہ ہی نہیں۔ روز بہتا ہے گلی کوچوں میں انسان کا لہو، روز بہتا ہے گلی کوچوں میں انسان کا لہو، کوئی اب دست ستم تھامنے والا ہی نہیں، کوئی اب دست ستم تھامنے والا ہی نہیں۔ ان گنت اور بھی ہیں سر کو کٹانے والے، ہاں مگر ان کا کتابوں میں حوالہ ہی نہیں۔ روز بہتا ہے گلی کوچوں میں انسان کا لہو، روز بہتا ہے گلی کوچوں میں انسان کا لہو، کوئی اب دست ستم تھامنے والا ہی نہیں، کوئی اب دست ستم تھامنے والا ہی نہیں۔ اور مطلع تھا سوسن و گل کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، دیکھنے والا اگر ہو بھی اجالا ہی نہیں۔ تو میں مطلب بھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ غزل کا ایک تسلسل قائم رہے۔ تو آپ یہ غزل پڑھیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، احباب کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب ایک دو روز شاید میں نہ پڑھ سکوں، اس کے بعد انشاءاللہ اس سلسلے کو پھر جاری کریں گے۔ بہت شکریہ۔